والا اگلا سوال آپ کی خدمت پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے آپ کو قانون دان کا رتبہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو وکلا کے قائد کا رتبہ دیا ہے، اللہ نے آپ کو ملک و قوم کے سچے نوکر اور خادم کا رتبہ دیا ہے، اللہ نے آپ کے ضمیر میں روشنی پیدا کی ہے، اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے جس پر میں اور میرے جیسے لاکھوں کروڑوں انسان اللہ کا شکر ادا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ پروردگار تو ہماری نسلوں میں بھی ایسے انسان پیدا کر۔ یہ آپ کی تعریف نہیں ہے، میں اللہ کا شکر کر کے اعتراف کر رہا ہوں اس بات کا، اور آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ ہماری نسلوں میں آپ جیسے انسان پیدا ہوں تو ہمارا ملک مضبوط ترین ملک بنے گا۔ ہمارا عدالتی نظام بہت ساری خامیوں سے دوچار ہے، اور آج سے نہیں 74 ایئرز سے دوچار ہے۔ وقت کے ساتھ، بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ اسے بہت اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن بڑھتے ہوئے وقت کے ساتھ یہ اس تنزل کی صورتحال سے باہر نہیں نکل سکا۔ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ انصاف ایک جیسا ملے، غریب کو بھی امیر کو بھی، لیکن یہاں پر بڑے حادثے ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا اس پہ اظہار خیال فرما دیں، ہمارا عدالتی نظام کن بنیادوں پر قائم ہو کہ ہم اس پر فخر کر سکیں اور اقوام عالم کو بتا سکیں کہ ہمارا عدالتی نظام بھی آپ جیسا ہے جہاں ہر ایک کو برابر کا انصاف ہے۔ دیکھیے بیٹ صاحب، آپ کو پہلے تو ایک بات میں آپ سے بتاؤں کہ ہم اگر ماضی پہ ایک طائرانہ نظر ڈالیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو عدالتی نظام جو اسلام نے دیا تھا، جو مسلم اسٹیٹ آف مدینہ کی میں بات کرتا ہوں، میں اس لیے اس اسٹیٹ کی بات کرتا ہوں کہ یہ اس جب اسٹیٹ آف مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف اس پیریڈ کی بات کرتے ہیں کہ جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسٹیٹ کو چلایا تھا ایز ہیڈ آف اسٹیٹ، ایز امیر المومنین۔ تو یہ آئیڈیلی ریاست مدینہ جو وہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے مطابق ہم لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن قیامت تک ہم میں یہ سٹرگل رہے گی کہ ہم اس دور کے نیئرسٹ اچیومنٹ حاصل کریں کہ جو آئیڈیل طریقے سے انہوں نے وہ نظام چلایا تھا، رول آف لا کا جو کانسیپٹ انہوں نے دے کے اس کو آئیڈیلی اس طریقے سے چلایا اس نظام کو، اس کے بعد کے کسی پیریڈ میں وہ اس کے نزدیک ترین تو کسی کو کہیں گے آپ، لیکن ویسا نظام نہیں کو لا سکا۔ لیکن وہ اسی لیے ہمیشہ کے لیے وہ ہمارے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے، ایک مشعل راہ ہے کہ بھئی ہم نے اگر پاکستان کو بنانا ہے یا اچیو کرنا ہے کوئی چیز تو وی شوڈ بی نیئرسٹ ٹو دیٹ پیریڈ آف ریاست مدینہ۔ تو میں آپ کو بنیاد یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں بات یہ ہے، جو انصاف کا نظام جو ہے، جو ہمیں اس میں اس دور میں نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ آج آپ ویسٹرن کنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں نا کہ نظام انصاف جو ہے، جسٹس سسٹم جو ہے، وہ نظام عدل جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے، وہ بیٹھ کے قانون کی بندش میں کوئی شخص پکڑا جائے اس بندش میں آ گیا تو وہ بچ نہیں سکتا، اور اس کو سزا بھی ملے گی یا جزا بھی ملے گی، یا اس کے خلاف جو کارروائی اگر وہ کرنے لگے عدالت تو کوئی اس کو ایگزیکٹو پاور جو ہے، چاہے وہ نیوکلیر پاور ہے، وہ اس کو روک نہیں سکتا۔ تو آپ ذرا پیچھے چلے جائیے، جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہ کا نظام تھا اور بادشاہ کے منہ سے نکلا وہ لفظ قانون تھا، اس لیے وہ جہاں پہ اس کی اپنی ذات پہ آ جاتی تھی تو وہ کوئی قانون نہیں تھا۔ اس دور میں آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ اتنا نظام جو ہے، جب قاضی و قضا کا ایک الگ پورا آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ڈائیکاٹومی سسٹم الگ الگ کر دیے گئے تھے۔ قاضی القضا جو تھا وہ انڈیپینڈنٹ ڈسپینسیشن آف جسٹس کرتا، وہ اس نے کمپلینٹ کے اوپر، ایک یہودی کی کمپلینٹ کے اوپر خلیفہ وقت میں بلا دیا، اور عدالت میں ایک طرف وہ کھڑے تھے اور ایک طرف وہ کمپلینٹ تھا، جو مدعی تھا، جو سائل تھا۔ اور جس وقت اس نے قاضی القضا نے ذرا تھوڑا سا اس بات کا خیال رکھا کہ یہ خلیفہ وقت ہے، تو انہوں نے ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا میں ایک آرڈنری آدمی کی طرح کھڑا ہوں،
یہ آپ کی ماضی ہے. ہم نے چھوڑ دیا تو لے کے یہی لوگ جو ہے یہی ویسٹرن کنٹری جو ہے اس کو لے کے آگے چلے. اور اس کے بعد آپ نے میں نے آگے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ جب پاکستان بنا ہے تو انگریز نے دنیا میں جو حکومت کی اس نے بھی اس بات کو پہچان لیا تھا کہ وہ نظام عدل کو ہی ایک مقام جب تک نہیں دے گا وہ دنیا میں حکومت نہیں کر سکتا. وہ جتنی کالونیز بنائی ہیں سب کانٹیننٹ آف انڈیا جو تھا وہ انگریز کی کالونی تھا. تو انہوں نے نظام عدل کے اوپر جو توجہ دی. ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جب 1945 میں جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوتی ہے اور انڈین لبریشن آرمی بن گئی تھی یہاں پر جس میں تمام مذاہب کے لوگ شامل تھے اور وہ ایک ایسی فوج تشکیل دے دی انہوں نے کہ جو وہ ہندوستان کو آزاد کرائے گی انگریز سے. اور لیکن انگریز جب سیکنڈ ورلڈ وار جیت گئے تھے وہ تمام لوگ گرفتار ہو گئے. اب گرفتار ہوئے تو ان کا ایک باقاعدہ طور پہ انہوں نے آپ کو میں بتاؤں کہ دلی میں کورٹ مارشل ہوا اور کورٹ مارشل کے لیے ایک جو فوجی عدالت جو کانسٹیٹیوٹ کی گئی وہ اٹ واز ہیڈڈ بائی سم سرونگ فیلڈ مارشل. اتنا بڑا وہ واقعہ تھا. اب پہلا دن عدالت کی کارروائی کا اور وہ ایک کہنے لگا کھڑا ہو کے جب جج ایڈوکیٹ جنرل جیسے ہمارے ایڈوکیٹ جنرل ہوتے ہیں تو وہ فوج میں جج ایڈوکیٹ جنرل ہوتا ہے. اس نے عدالت کو بتایا کہ دلی کی سول جج 4 کلاس میں اسٹے کر دیے آپ کی کارروائی روکتی ہے. تو آپ تاریخ کا واقعہ ہے کورٹ مارشل کی کارروائی روک دی گئی. ایک سول جج 4 کلاس ہے ابھی آج ہمارے پاس درجہ سوم تک کے سول جج ہے نا. جب 4 کلاس بھی ہوتا تھا تب تک جونیئر اور وہ روک دی گئی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہمیں بتاؤ پوچھ کے کیا کریں. وائس رائے آف انڈیا سے پوچھا گیا اس نے بھی کوئی رائے اپنے طور پہ نہیں دی. ہے ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں. اس نے برٹش گورنمنٹ سے ایڈوائس مانگی. برٹش گورنمنٹ کی ایڈوائس یہ آئی کہ سول جج از دی اسمالسٹ کمپوننٹ آف برٹش جوڈیشل سسٹم. His order should be respected and obeyed till it is vacated through the process of the court. Adjourn hearing till then. یہ اس کی بنیاد اسی نظام عدل پہ ہے جس کی میں بتا رہا ہوں جو ہمارے جو ہے عمر رفتہ کی طرف جائیں جو ہم نے چھوڑ دیا اور جنہوں نے اپنایا. کیونکہ عدل کے حضرت علی کا تو قول ہے بڑا مشہور قول ہے کہ ظلم کے اوپر بنیاد کے اوپر کوئی ملک قائم نہیں رہ سکتا. کفر کی بنیاد پہ ملک قائم رہ سکتا ہے. تو انصاف کی اتنی بڑی اہمیت ہے نظام عدل کی اتنی بڑی اہمیت. تو بات یہ ہے کہ اب ہماری پوزیشن یہ ہے کہ آج جو ہمارے یہاں پہ جو آپ نے جو اس بات کی نشاندہی کی ہے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جب تک ہم اپنی قوم کو زندہ نہیں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ نظریے کی کمزوری جب پیدا ہوئی تو اس میں قوم بھی مردہ ہو چکی ہے. جب تک اس کے اندر وہ زندگی کی رمق جو اس کے اندر دوبارہ سے پیدا ہوگی اور زندہ قوموں کے کچھ جو ہے نا آپ کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں جیسے آپ پہچان سکتے ہیں نا کہ یہ ایک زندہ شخص آپ سے گفتگو کر رہا ہے یا ایک آدمی سویا ہوا ہے یا آدمی مرا ہوا ہے. تو اسی طرح سے آپ قوموں کو بھی پہچانتے ہیں. زندہ قومیں جو ہیں پہلی پہچان یہ ہے کہ زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے ہیروز کو سر کا تاج بنا کر رکھیں اور اپنے دشمنوں کو نشاندہی کر کے ان کو کبھی معاف نہیں کرتے. جو قوم کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک منفرد سلوک جو ہے قومیں زندہ تب رہتی ہیں. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں پاکستان جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا تو جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ قوم ہاشمی کے متعلق فرق ہے ترتیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اسی طرح سے یہ ملک جو اس نظریے کی بنیاد پہ بنا ہے اس کی ترکیب بھی مختلف ہے. اس کو قائم رکھنے کے لیے جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا آپ ایوب خان کا 10 سال کا پیریڈ دیکھیے اٹھا اس کا ڈیکیڈ آف پروگریس منایا گیا تھا اور بلا شبہ وہ 10 سال کے عرصے کے اندر پاکستان نے مادی اعتبار سے مالی اعتبار سے
اور اکنامیکلی جسے آپ کہہ سکیں، انڈسٹریلی پاکستان نے بڑی ترقی کی، انفراسٹرکچر پاکستان کا بہت بہتر ہو گیا، ایگریکلچر ریولوشن آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا، اور دنیا میں پاکستان ایک دم سے بڑا تیزی سے، اس کو ایوب خان کو آپ کو یاد ہوگا ڈگار آف پاکستان بھی کہا جاتا، تو بڑی ترقی کی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 1969 میں ایوب خان کو ہٹایا گیا، 2 سال کے بعد ملک ٹوٹ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی آپ نے 10 سال کے وہ ڈیکیڈ آف پروگریس بنایا تھا، آپ نے اسٹیٹ کنسٹرکشن کی، آپ نے انفراسٹرکچر ریز کیا اسٹیٹ کا، قوم کو بھول گئے۔ جہاں پہ نظریاتی ملک ہوگا وہاں پہ اسی سائملٹینیسلی آپ نے ملک کی ترقی بھی کرنی ہے جو مادی اعتبار سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، اور وہاں پہ قوم کو بھی آپ نے اسی طرح اٹھا کے اوپر لے کے آنا ہے، اور وہ نظریے کی بیس کے اوپر رہے گی، قوم نے قائم رہنا تھا، کیونکہ آپ نے قوم کو توجہ نہیں دی، انفراسٹرکچر پہ توجہ دی۔ ملک کا انفراسٹرکچر تو ہوا لیکن قوم قائم نہ رہی، وہ ٹوٹ گئی، ملک ٹوٹ گیا۔ آج ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا، ویسٹ پاکستان الگ ہو گیا، یہاں پہ بھی نیشنلٹی سے الگ ہو گئی، اور آج ہم اس سے آج بھی اس خطرے سے نظر آزما ہے اس وقت۔ تو یہ نظام کو ٹھیک رکھنے کے لیے اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم از دی اونلی آنسر، کہ جو ہر آدمی کو جب یہ احساس ہوگا کہ کامن مین کو جب تک کامن مین کے چہرے پہ مسکراہٹ نظر نہیں آتی ہے تو ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے، نظام عدل جو ہے، وہ اس سینسٹیوٹی کو، اس اپنے حساس دل سے اس کو محسوس کرے کہ قوم ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک ایک کامن مین جو ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ کو نظر نہ آئے اور اس تکلیف کے آثار اس کے چہرے سے نظر آئے تو سمجھیں کہ قوم جو ہے وہ تکلیف میں ہے، اور اس کے لیے سوشل جسٹس جو ہے اس کو پرووائڈ کرنا ہے، اور سوشل جسٹس جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو ڈور اسٹیپ کے اوپر ہر کامن مین کو پرووائڈ نہ کیا جائے تو ممکن نہیں ہے کہ قوم اس کے بغیر ٹھیک ہو۔ تو اسی لیے کانسٹیٹیوشن جو ہے، یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آئین جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، اور سوشل کانٹریکٹ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی کانٹریکٹ ہو دو لوگوں کے درمیان، 2 پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں پہ آئین کی صورت میں ایک طرف پیپل آف پاکستان پارٹی ہے، دوسری طرف اسٹیٹ آف پاکستان۔ پیپل آف پاکستان نے اپنے تمام جو ہے اپنے آپ کو، اپنے تمام رائٹس جو ہیں وہ اسٹیٹ کے آگے سرنڈر کر دیے، اور اسٹیٹ نے اپنا پارٹ آف آبلیگیشن کو پورا کیسے کیا کہ اس نے وہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ گارنٹی کر دی کانسٹیٹیوشن میں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اسی لیے جب پرائم منسٹر جو ہے یا ہیڈ آف اسٹیٹ ہے یا کوئی منسٹر جو ہے جب وہ اوتھ لیتا ہے تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس کی فراہمی جو ہے اس کی گارنٹی کرتا ہے، اور اگر وہ اپنی اس کال کو پورا نہ کر سکے جو انہوں نے اوتھ لیا ہوا ہے تو پھر جج کے اوپر ذمہ داری ہے، جوڈیشل سسٹم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے یا وہ جج ہے، یا ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے یا وہ جج ہے، جب وہ اوتھ لیتا ہے تو اس کے اندر ایک سینٹینس ہے، وہ کہتا ہے I will preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan۔ تو پاکستان کے آئین کو پروٹیکٹ کرنا یا اس کو قائم رکھنا یا اس کو پرزرو کرنا یا اس کو ڈیفینڈ کرنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ فنڈامنٹل رائٹس کو آپ کامن مین۔ تو کیونکہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا رہا، وہ کمزوری ہمارے جوڈیشل سسٹم کی پوری قوم میں نظر آ رہی ہے۔ قوم کا شرازہ بکھرتا ہوا اسی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جس سوسائٹی میں ایک دفعہ اگر قوم آپ کہیے کہ قانون کی گرفت کمزور پڑ جائے تو سوسائٹی بیکم فری فار آل۔ یہ چیزیں ہیں جو ہمیں اہمیت دینی ہوگی، سب سے زیادہ اہمیت دینی ہوگی، اور وہ ہمیں اپنے جوڈیشل سسٹم کی کامن مین کو اس کے ڈور اسٹیپ کے اوپر
اس کو تمام وہ سہولیات اور اس کے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت جو ہے اور وہ گارنٹی جو پاکستان کا آئین کرتا ہے وہ عدلیہ بھی کرے. ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار میں پکارے اور ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار کا ترازو ایک بار پھر سے تولے ظالم کے ظلم کو بھی منصف کی بھول کو بھی اور فیصلہ سنا دے وہ فیصلہ کہ جس سے یہ روح کام ہو. شکریہ. محترم ناظرین، اب وہ لمحہ آ پہنچا ہے جس لمحے میں سب مل کر ہم ایک لفظ ادا کریں اپنی زبانوں سے اپنے ضمیر کی روشنی میں کہ یا اللہ ہمیں وہ سوچ عطا کر دے جو سوچ ہمارے آج کے مہمان کی سوچ ہے. یا اللہ ہمیں وہ فکر عطا کرتے جو فکر ہمارے آج کے مہمان کی فکر ہے. اور یہی وجہ ہے جب تک اس طرح کے نابغہ روزگار موجود ہیں پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتا رہے گا. لیکن فرض ہمارا یہ بنتا ہے کہ ہم ان باتوں پر تو عمل کریں نا جو باتیں بابا قوم سے پہلے بھی علامہ اقبال کی فکر سے لے کر بابا قوم کے ارشادات تک، بلکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات تک اور ان کے اہل بیت اطہار کے اقدامات تک جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا ہے. ہمیں نظریہ پاکستان کو لے کر چلنا ہے اور ہمیں اپنے سارے نظام کو، عدالتی نظام کو درست کرنے کے لیے خود آگے بڑھنا ہے. اور یہ ہمیں اپنی عسکری قوت کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے نظریات کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے سوشل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. تو میں اس کے ساتھ آپ سے اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ میں جو وطن سے محبت کی بات کرتا ہوں، میں جو وطن سے محبت کی بات کرتا ہوں، اس کے محافظوں سے عقیدت کی بات کرتا ہوں، میں جو ایمان و اتحاد، تنظیم اور وحدت کی بات کرتا ہوں، قسم ہے خدائے عز و جل کی میں عبادت کی بات کرتا ہوں. وطن عبادت ہوتا ہے، وطن رزق ہوتا ہے، وطن عشق ہوتا ہے. ہم سب مل کر اس بات کو سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ مملکت خداداد پاکستان اس نے ہمیں زندہ رہنے کے لیے نسلوں تک عطا کی ہے اور اللہ اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھے.